بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے بعد ولیمہ۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب۔ قال بارك الله لك اولم ولو بشاة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر یعنی ان کے کپڑوں پر یا جسم پر زردی کا کچھ اثر دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر، یعنی اس کا مہر اتنا مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے، ولیمہ کی دعوت کرو، اگرچہ پوری ایک بکری کر ڈالو، یعنی سخاوت کے ساتھ ولیمہ کر لو۔ اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو چیز سنت ہے وہ ولیمہ ہے۔ جیسے ہم لوگ ایک دن پہلے کھانے کھلاتے ہیں اور ایک رسم کے طور پر تحفے تحائف بھی لیتے ہیں، اگر اسی کھانے کو شادی کے بعد کی دعوت کے طور پر منتقل کر دیا جائے تو ایک تو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا اور دوسرا شادی بھی برکت بھی ہو جائے گی۔ خرچہ اتنا ہی ہوتا ہے، ایک دن پہلے جو کھلایا گیا اسی کو جو ہے شادی کے ایک دن کے بعد رکھ دیا جائے، وہی کھانا وہی مہمان بطور ولیمہ کھا لیں، خرچہ بھی اتنا ہی آئے گا۔ تو یہ ایک ثواب اور سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور اس میں اس نکاح میں برکت بھی ہوگی۔ صرف تھوڑی بہت تبدیلی کی بات ہے، نیت کی تبدیلی کی بات ہے، خرچہ اتنا ہی آئے گا جو پہلے کھانے پر لگا دیا جائے کھانا، خرچہ وہی بعد میں سنت کے طور پر اس کھانے کو لوگوں میں دعوت کے طور پر دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے نکاح پر ایسا ولیمہ نہیں کیا جیسا کہ زینب بنت جحش کے نکاح کے موقع پر کیا، پوری ایک بکری ولیمہ کیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ باقی ازواج مطہرات کا جو ولیمہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بطور ولیمہ میں دعوت کی وہ کم حیثیت کی تھی، یعنی اس میں اس انداز سے جیسے اس حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کے موقع پر جو ولیمہ پوری بکری کا ولیمہ کیا تو باقی ازواج مطہرات کے لیے ایسا نہیں تھا، بلکہ جو موجود تھا جیسے حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور جو کچھ حاضر تھا صحابہ کرام سفر میں تھے وہ دسترخوان پر رکھا اور حضور نے فرمایا یہ ولیمہ ہے، کھا لو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ایک بکری جو بطور ولیمہ کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کو کھلائی۔ تو بہرحال ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ ایک سنت ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بڑا ہی پروگرام کیا جائے، اس میں چند لوگوں کو بلا کر بھی کھانا کھلانا ولیمہ آ جاتا ہے، چند دوستوں کو بلا کر انہیں کھانا کھلا دینا یہ بھی ولیمہ ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے گاؤں یا اپنے دوست احباب کو بلایا جائے اور ولیمے کی دعوت دی جائے، اپنی حیثیت کے مطابق چند آدمیوں کو بھی اکٹھا کر کے ولیمہ کھلا سکتے ہیں، اس کی مشکل میں نہیں ہے۔ اور باقی جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس موقع پر، سہرہ بندی ہوگی، تیل مہندی ہوگی اور مخلوط مردوں اور عورتوں کا دلہا کے پاس جمع ہونا، یہ غلط باتیں ہیں۔ شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہیے، نکاح سنت ہے اور اس موقع پر نکاح
بھی اسی طریقے سے سارے کام امور انجام دینے چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے۔ اب ایک دلہے کو بٹھا دیا گیا، پورے محلے کی عورتیں آ گئی، سب اس کے ساتھ ہنسی کھیل مذاق، اب ساری غیر محرم ہیں، اس کے ہاتھ پر اس کے جو ہے تیل لگا رہی، مہندی لگا رہی ہیں، یہ خرافات ہے، یہ شریعت کے منافی ہے۔ سنت کے مطابق بچوں کی شادی کرنی چاہیے۔ دکھلاوا مقصود کیا کریں گے؟ دکھلا کر مووی بنا کر یا ویڈیو بنا کر کیا کریں گے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اور ہوتا کیا ہے، جو مووی بنتی ہے، ویڈیو دیکھتے ہیں، اس میں غیر محرموں کی تصویر ان کی بعد میں گھر والے سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، فلاں بھی دیکھ رہی ہے، اب وہ غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ غلط باتیں ہیں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔ اسراف، یہ سارے کام اسراف میں آتے ہیں، اور قرآن میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے وہ کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہی کام کرنا چاہیے۔ ہاں، کھانے میں دل کھول کر کھلائیں، عمدہ سے عمدہ کھانا کھلائیں، کوئی جو ہے ایسی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن جو ایسی مواقع ہیں جہاں شریعت نے منع کیا ہے اس سے منع کریں، اور یہ سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے، اللہ سب کو عمل